خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کھینچتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، کھینچتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، اپنے چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پر رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پر رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، آ گئے ریحان و سرور کربلا سے لوٹ کر،
آ گئے ریحان سرور کربلا سے لوٹ کر، آج تک خوشبو بدن میں کربلا کی رہ گئی، آج تک خوشبو بدن میں کربلا کی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میرے کوثر انہیں مجرائے دعا دے، میرے کوثر انہیں مجرائے دعا دے۔ قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے، شے کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شبیر جلاد، صبر ایوب کو شبیر جلاد دے۔ فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے، شہ کا پرسا مجھے سب اہل آزاد، شہ کا پرسا مجھے سب اہل آزاد دے۔ رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا، لوگ زندان یتیموں کو چھڑا، لوگ زندان سے یتیموں کو چھڑا۔ پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا، شاہ عباس کے لاشے کو، شاہ عباس کے لاشے کو بتا دے۔ ذبح شبیر کو کرتا ہے لئی خنجر سے، بوس القوم پہ محبوب خدا، بوس القوم پہ محبوب خدا دیتے ہیں نام پر شاہ کے پانی۔ صلوات۔ جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سین کام تھا دکھ بہت نہ برداشت، سین کام تھا دکھ بہت نہ برداشت لا، روئی تو ظالمان نے جفا بے شمار کی، آخر یہ جبر دے کے موت، آخر یہ جبر دے کے موت اختیار،
گر آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گئے شدت عطش سے پکاری کے پانی دو، گئے یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیاس، گئے یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیاس، سوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پراب سے، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ، ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر، سونے میں کانپ کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گور شمر بدگور، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے میں، زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ قولی، سجاد بھائی دیکھو یہ قولی گھرا، جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی، دکھتے جو کان شاہ ہدا کو پکارتی، آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی، جینے سے تنگ ہو کے قضا کو، جینے سے تنگ ہو کے قضا کو کہتی تھی نے چچانا امام امام رہے، رلوانے کو ادور ہے، رلوانے کو ادور ہے، رونے کو کبرا سے چپکے چپکے کبھی کرتی تھی بیان، کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے میں ماں، رو کر وہ پوچھتی تھی کہو تو کہاں کہاں، دروازے میں تو قفل ہے گردن میں، دروازے میں تو قفل ہے گردن میرے، یہ کہتی تھی کہ قفل لگا ہے تو کیا ہوا، زندہ ہے بند روزہ رضوان، زندہ ہے بند روزہ رضوان، زندہ سے کہتی تھی یہ کبھی وہ اسیر غام، ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کام، میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم، بانوں سے یہ خطاب کبھی تب، بانوں سے یہ خطاب کبھی تب بچا، ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں، اماں لٹوں گی آج کی شفقت، اماں لٹوں گی آج کی شفقت خواہ، بانو پکاری لٹ تو لٹی اب لٹوں گی کیا، بی بی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا، گوہر چھینے تماچے لگے کان شق ہوا، لٹنے سے میری بیوی کا پر دل، لٹنے سے میری بیوی کا پر دل نہیں، زینب کی پشت نو کے سینہ سے فگار ہے، پر میری پیاری لٹنے کی ہوں، پر میری پیاری لٹنے کی ہوں، پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار، اب کا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا، اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا، رہنے کو قید خانہ
ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میں ریس بابنی زیور نہیں ہاتھوں میں ریشمہ بندی زیور نہیں دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوؤں گی رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب کن باؤ رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا مدینے کو جنت کو ہم روا مدینے کو اقربا غل و سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی پوتی مشکل ہے آسان کر حیدر کی پوتی مشکل ہے آسان کر حیدر کی پوتی مشکل ہے آسان کر گئی آپ کی ذات درود پڑھیے محمد عالم اچھا بارہ دیگر نعرے صلوات سچ ہے غم شبیر میں سچ ہے غم شبیر میں جو ڈوب گیا ہے سچ ہے ہمیں شبیر میں جو ڈوب گیا ہے کوثر کے کناروں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے سچ ہے غم شبیر میں دیکھیے حر تیرے مقدس مقدر نہیں ملتا حر تیرے مقدس مقدر نہیں ملتا کاتب قسمت نے قلم توڑ دیا ہے سچ ہے غم شبیر میں جو ڈوب گیا ہے حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا حر نے شاہ مظلوم کا رستہ
تا نہیں روکا بھائی بھٹکا ہوا راہی ہے پتہ پوچھ رہا ہے سچ ہے غم شبیر میں جو چاہے وہ لے جائے گناہوں کی معافی جو چاہے وہ لے جائے خطاؤں کی معافی شبیر نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے سچ ہے غم شبیر میں جب فکر سرور اپنی بڑھی مدح علی میں جب فکر سرور اپنی بڑھی مدح علی میں محسوس ہوا ہے کہ کوئی بول رہا ہے سچ ہے غم شبیر میں جو ڈوب گیا ہے کوثر کے کناروں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے سچ ہے غم شبیر میں درود پڑھیے محمد و آل محمد پر مومنین آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائے ہم جانتے ہیں کہ ذرا آج ہیٹنگ کا تھوڑا پرابلم ہے ہم لوگوں نے ٹیکنیشین بلایا تھوڑا اس کا گیس فرنیس کا پرابلم ہو گیا ہے کل انشاءاللہ وہ ٹیکنیشین آ کے فکس ہو جائے گی ہیٹنگ تھوڑا آپ لوگ پلیز ادھر آگے آ جائیں اور آپ لوگوں کو بتا دیں آج سے مولانا امام حیدر صاحب کا خمسہ ہوگا یہ 20 محرم تک پڑھیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ پھر آنے والے عشروں میں بھی ہوگا ان کا ایک عشرہ تو آپ لوگوں سے جو ہے نا معذرت ہے کہ آج ایک دن کل کا ایک دن رہا جو ہیٹنگ کی وجہ سے جو ہے نا ذرا آپ لوگوں کو ہوا کل انشاءاللہ فکس ہو جائے گا پرابلم درود بھیج دیں محمد والے اللہ صلی اللہ مومن کرام السلام علیکم فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہماری تمام تر اس عزادارے کی خدمات کو جو جس حوالے سے بھی کر رہا ہے اور جو جہاں کہیں بھی ہے اور اپنے ملک کے ان تمام شیعوں کی حفاظت کے لیے مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جو یہ چند مجالس ہیں، اس سے پہلا جو میں نے اشرا پڑھا ہے اس سے ملتا جلتا ہی یہ بیان ہے، اور جو بیان وہاں نامکمل رہ گیا تھا وہ یہاں پر علیکم السلام مکمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی ان قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ایک گفتگو ہے اپنے ایک صحابی سے۔ اس گفتگو سے ہم اپنی آج کے اس 5 مجلسوں کا آغاز کریں گے، اور اگر رہ گئی تو پھر آئندہ سرکار نے فرز صاحب نے مجھے حکم دیا ہے تو اس میں ان بیانات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اپنے اصحاب کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام کھڑے تھے اور فرمایا کہ لا يقبل الاعمال الا بمعرفت اللہ، کوئی بھی اعمال قبول نہیں کیا جائے گا مگر وہ کہ اللہ کی معرفت کے ساتھ ہو۔ توجہ فرمائیں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا ما ہوا معرفت اللہ، عجیب سا سوال ہے، مولا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اس لیے کہ معرفت کے چند طریقے ہیں، یا دیکھ کے پہچاننا، دکھ رہی ہے کوئی شے، نہیں دکھ رہی ہے تو آواز سننا، اگر آپ ٹیلی فون پہ آواز سنتے ہیں، ہاں دیکھا نہیں لیکن آپ کی آواز پہچانتے ہیں، یا خوشبو کوئی چیز ہے اس کو سونگھنا اور سونگھ کے پہچاننا کہ خوشبو ہے کہ بدبو ہے، یا کسی چیز کو حس کرنا کہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے۔ یہ معرفت کے 4-5 طریقے ہیں۔ اس نے پلٹ کے پوچھا مولا جو نہ خدا دکھتا ہے، نہ اس کی آواز ہم تک آتی ہے، نہ اسے سونگھا جا سکتا ہے، نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، ما ہے معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ ایک جملے میں پوری تشیع کو سمیٹا ہے، ایک جملے، یہی تو کمال تھا بلاغت کا۔ پلٹ کے کہا معرفت اللہ کل اہل زمان معرفت امامہم، اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہر زمانے کا انسان اپنے امام کو پہچان لے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور چند حدیثیں ہیں جو چند جملے آپ کے سامنے ہم گوش گزار کر دیتے ہیں، اسے محسوس کیجیے گا، اس لیے کہ مجالس جو ہے وہ الفاظ کی بازیگری کا نام نہیں ہے، اور امام حسین کے اس جملے کا حق ادا کرنے کا نام ہے کہ کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہے مگر یہ کہ آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ پھر قرآن مجید نے بھی ان لوگوں کے اعمال کی مذمت کی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اعمال انجام دیے ہیں لیکن ان کے پاس معرفت نہیں تھی،
توجہ فرمائیں، اگر معرفت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور یقیناً آل محمد کی کوئی بھی گفتگو قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن پہ تائید ضرور ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اب سورہ غاشیہ کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، وہ لوگ جو اعمال کرتے تھے ہم ان کی پیشانیوں کو کھینچتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پوچھا گیا مولا اعمال کرتے تھے، کہا اعمال کرتے تھے لیکن جس کے لیے کرتے تھے اس کی معرفت نہیں تھی۔ توجہ فرمائیں۔ پھر سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل ننلکم بالآخرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جو اس دنیا میں بہترین اعمال کرتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ ہم نے بہترین اعمال کیا ہے، اور وہ اس بات میں خوش گمان ہیں، مطلب خوش فہمی مبتلا ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، لیکن اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی آیات کو وہی جھٹلائے گا جسے اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ پھر آئے کہتا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بات اچھی لگ رہی نا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ میں نے چاہا ہے کہ ان باتوں کو آپ تک پہنچایا جائے، اور اچھی لگے گی تو بتا دے گا، ورنہ کوئی اور ٹاپک انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسے محسوس کریں، ہم اندھیروں میں نہیں رہنا چاہتے، ہم خوش فہمیوں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ خوش فہمی مبتلا یہ ہے کہ بس جنت تو رکھی ہے، مریں گے اور جنت مل جائے گی۔ ایسے کچھ نہیں ملنے والا جب تک کہ آپ آل محمد علیہ السلام کے ان کلمات کے وزن کو محسوس نہیں کریں کہ انہوں نے کہا کیا۔ یوں ہی نہیں امام حسین نے کہہ دیا کہ کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہے مگر یہ کہ معرفت کے ذریعے، اور معرفت اللہ کی معرفت۔ امام سے پوچھے گا اللہ کی معرفت کیا ہے، آپ اس سوال پر غور کریں، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اپنے زمانے کے، ہر زمانے کا انسان اپنے امام کو پہچانے، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اگر اعمال بغیر معرفت کے کرتے ہو، لہذا اعمال کی بحث تو اس وقت کی جائے کہ جب قوم میں معرفت پیدا ہو۔ جب قوم میں معرفت ہو تو اعمال کی بات کریں، جب قوم میں معرفت نہیں ہے تو پھر اعمال کی بات بعد میں رکھیں۔ کیا کہا اللہ نے کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 103 سے لے کے 105 تک 3 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ جو لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن ان کا قصور کیا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، رب کو نہیں۔ اور آپ سو رہے ہیں تو میں نہ پڑھوں۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو، الذین کفروا بآیات ربہم، اس سے واضح اور قرآن کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کی بات نہیں کر کے انہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کا کفر کیا؟ نہیں، اللہ کی، اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا۔ توجہ فرمائیں، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم نے ان کے اعمال کو ختم کر دیا۔ توجہ فرمائیں، جو رب کی آیات کو جھٹلا دے، اللہ کہتا ہے قرآن مجید کی سورہ کہف میں ہم اس کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ یہ کون ہے؟ کوفے کے منبر سے ایک ہی شخص نے کہا تھا انا آیات الالہیہ، ہم آیات الہیہ ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں؟ امام نے جو اشارہ کیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو، ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ فارورڈ بات کرنا بلاغت نہیں ہوتی، بلاغت کہتے ہی اسے ہیں، فصاحت کہتے ہی اسے ہیں کہ بات کہی جائے اور صاحب عقل و شعور سمجھ لیں۔ صاحب عقل و شعور کے لیے خطابت ہوتی ہے، صاحب عقل شعور کے لیے، اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ خطابت جہاں ہنر ہے وہاں پہ سماعت بھی ہنر ہے، وہاں بھی سماعت بھی ہنر ہے، اور سماعت کا ہنر ہر کسی کو حاصل نہیں ہے جس طرح خطابت کا ہنر حاصل نہیں ہے۔ تو امام نے سماعت کا سلیقہ بھی بتایا ہے اور خطابت کا بھی سلیقہ بتایا ہے۔ امام کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو پہچانو اگر اللہ کی معرفت کرنی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے
اگر تم نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا تو اعمال کتنا بھی کر کے تم خوش فہمی میں مبتلا رہو. سورہ کہف ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ہم تمہارے اعمال کو ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہتا ہے فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے لیے کوئی ایسا ترازو بنایا ہی نہیں ہے کہ اس پر ان کے اعمال رکھے جائیں. آئے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پڑھیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. ہم نے کوئی ان کے لیے وزن کرنے کے لیے کوئی پیمانہ رکھا ہی نہیں ہے. اس آیت کے بارے میں جب جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہارے اعمال کو حبط کر دیا، پھر یہ کیوں کہتا کہ ہم نے کوئی میزانی نہیں بنایا؟ مسکرا کہتے ہیں میزان تو علی ابن ابی طالب ہے نا. اس لئے کہ آپ زیارت مطلقہ مولائے کائنات میں جا کر دیکھیں، اس میں جملہ لکھا ہے جب آپ جائیں گے نجف زیارت کرنے، دروازے پر پہلا السلام علیکہ یا میزان الاعمال، سلام اس پر ہو جو اعمال کا میزان ہے. عمل معرفت کے بعد ہے. لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفتہ، اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر معرفت کے ساتھ. ولا معرفت الا بعمل، معرفت آئے گی نہیں، گھر بیٹھے تھوڑی آئے گی. لن ترانی سے الا بعمل، جب تک کہ آپ عمل کے میدان میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ آپ کتابیں نہیں کھولیں گے، جب تک کہ آپ شعور پیدا نہیں کریں گے، معرفت نہیں آئے گی. فمن عرف اللہ المعرفت علی العمل، اور اللہ کو اس نے پہچان لیا جو عمل کے میدان میں آگے بڑھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لعرفوہ، امام کا جملہ ہے، شب عاشور کا جملہ ہے. عجیب ہے. میں اس بحثوں کو ایکسپلین کروں گا کہ معرفت کے طریقے آل محمد نے ہمارے لیے کیا بنائے. یہ انشاءاللہ یہ اگر میں پڑھنا چاہوں تو سینکڑوں مجلس پڑھ جاؤں، جو آپ کا جب تک آپ کا انٹرسٹ ہے کہ میں پڑھتا رہوں گا. میں تو اپنی مجلس تھوپنے نہیں آتا کبھی. اور انشاءاللہ مجھے آپ پر بڑا بھروسہ، بڑی محبت ہے آپ کی. اللہ آپ کو اچھا اور سلامت رکھے اور شعور سماعت پیدا کرے، اور ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی شعور سماعت پیدا کرے. وہ چاہتا ہوں آپ ملاحظہ کریں کتنا خزانہ آل محمد چھوڑ گئے ہمارے لیے چھوڑ گئے. شب عاشور مولا فرما رہے ہیں خرج الحسین علی اصحابہ، امام حسین اپنے اصحاب کے درمیان میں قال ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق اللہ عباد الا لعرفوہ، ہم نے اس بندوں کو بنایا ہی نہیں، ہم نے پیدا ہی نہیں کیا عباد کو، بندوں کو، مگر یہ کہ وہ ہماری معرفت کریں. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب وہ معرفت خدا کر لیں گے تو عبادت کریں گے. عبادت کا تعلق معرفت سے ہے، ڈانٹنے سے نہیں ہے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہو کے تبلیغ کرنے سے نہیں ہے. ابا کہتے ہیں نماز پڑھو، ابا جب تک نماز پڑھتا، ابا غائب ہوئے نماز غائب ہوئی. چونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے جانا ہے، چونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کا سجدہ کر رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، چونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے، ان لفظوں کی قیمت کیا ہے. اس لیے کہ انسان اسی وقت انسان لالچی ہے، انسان حریص ہے، مال کی قیمت دیکھ کر جاتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے، مال کی قیمت دیکھ کر آگے بڑھتا ہے. اگر مال کی قیمت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ جائے گا ہی نہیں. عبادت میں جو الفاظ رکھے گئے ہیں وہ قیمتی ہیں، جب تک اس کی قیمت محسوس نہیں کرے گا کوئی عبادت ہی نہیں کرے گا. صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد. جب معرفت پیدا کرے گا عبدو، عبادت کرے گا، اور عبادت کا نتیجہ کہ اذا عبدو استغنوا عن عبادتہ، جب وہ عبادت کرے گا تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. میں کیا کہہ گیا آپ سے، جملہ محسوس کریں، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. اگر آپ کی بے نیازی لوگوں کے ساتھ ہے تو عبادت معرفت کے ساتھ نہیں ہے. اگر عبادت معرفت کے ساتھ ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے، اس لیے کہ امام حسین کا جملہ ہے کہ آپ لوگوں سے مستغنی ہو جائیں.
اب ہمیں اور آپ کو معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو رہی ہے یا معرفت کے ساتھ. اگر معرفت کے ساتھ ہے تو استغنائیت ہے, اور جہاں جہاں معرفت ہے وہاں وہاں استغنائیت ہے. کہ شیعوں کو لاکھ کہہ دیا جائے وہ علی علی کرنا چھوڑتے نہیں, اس لیے کہ استغنائیت کا نام یہی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد والوں پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو جو فرما رہے ہیں آپ, تو اس کے بعد فرمایا کہ وما معرفت اللہ ما ہے معرفت اللہ یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی یا ابن زہرا, اے زہرا کے فرزند میری جانیں قربان ہو جائیں, میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. ما ہے معرفت اللہ, میں لفظوں کو بار بار اس نہیں, اس کی گہرائی میں جائیں سوال کے. ما ہے معرفت اللہ, اے فاطمہ کے فرزند اللہ کی معرفت کیا ہے؟ قال معرفت کل اہل زمان امامہم, معرفت یہ کہ ہر زمانے کا امام, ہر زمانے کا انسان اپنے امام کو پہچان لے. اس کا مطلب امام میں کہیں نہ کہیں معرفت خدا پوشیدہ ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. امام میں کہیں نہ کہیں معرفت خدا پوشیدہ ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں, بہت بار آپ نے سنا ہوگا, یہی وجہ رہی ہے کہ ابراہیم کو جب عہدہ امامت دیا گیا ہے, میں کیا کہہ گیا آپ سے, جب عہدہ امامت دیا گیا ہے تو طلب بڑھ گئی, نبوت دی گئی تو طلب نہ بڑھی. خلیل بنایا, خلیل بنایا تو طلب نہ بڑھی, نبی بنایا تو طلب نہ بڑھی, جب امام بنایا تو طلب بڑھ گئی. وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي, یہ ذریت کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی تھے, جانتے تھے اللہ کی معرفت عہدہ امامت میں پوشیدہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہ کی معرفت عہدہ امامت میں پوشیدہ ہے. انی جائلوں کا, جبکہ امامت بڑی چھوٹی ہے, تقسیم جزئی پر امامت ہے. یہ کیا کہا؟ انی جائلوں کا للناس امامہ, عالمین کا امام نہیں بنایا. ناس کے معنی انسان کے ہوتے ہیں, صرف ایک مخلوق کا امام بنایا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, صرف ایک مخلوق کا امام بنایا. انی جائلوں کا للناس امامہ نہیں. اور آگے بڑھ جاؤں, دیکھیں آپ کی سماعت کہاں تک پہنچتی. امام مبین نہیں بنایا, امام مبین نہیں بنایا ہے. وَأَحْصَيْنَاهُ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے ہر شے کو لوگوں کے امام میں نہیں ایسا کیا ہے, امام مبین میں. امام مبین اور ہے, وہ عہدہ بلند عہدہ, یہ انی جائلوں کا للناس امامہ. توجہ فرمائے, قرآن کہہ رہا ہے انی جائلوں کا للناس امامہ, ہم نے لوگوں کا امام بنایا. جیسے امام بنایا اور کعبہ بنا چکے تو ابراہیم سے کہا یہ ہے عظمت امامت. امام نے کہا تھا کہ امام کو پہچانو تو خدا کو پہچانو گے. عظمت امامت کیا ہے؟ کہا ابراہیم کھڑے ہو کر حج کی دعوت دو. جناب ابراہیم کعبے کے پاس کھڑے ہوئے, 40 اہل سنت اور شیعہ کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, اور کہا حل کا حج, 3 بار آواز دی. کون ہے جو حج کو قبول کرتا ہے؟ زمخشری سے لے کر الطبیان کی تبرسی تک تمام اہل سنت کو علماء نے لکھا کہ چونکہ ابراہیم, جملے کو محسوس کیجئے گا, چونکہ ابراہیم امام کے عہدے پر فائز ہوئے تھے لہٰذا ان کی آواز کو نسلوں نے سنا. ارے کہاں ہیں آپ؟ ان کی آواز کو نسلوں نے سنا, جو صلب میں تھے انہوں نے سنا, اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ابراہیم کی آواز پر اتنی ہی بار اس کے مقدر میں حج لکھا گیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟
जितनी बार इब्राहिम की आवाज नस्लों ने सुना, इब्राहिम की आवाज सुलबों ने सुना। क्यों सुना? इसलिए कि इमाम था। अभी भी आप नहीं पहुंचे। जिन जिन ने सुलबों में लब्बैक कहा है, जितनी बार लब्बैक कहा इब्राहिम की आवाज पर, उतना ही बार उनकी तकदीर में हज लिख दिया गया। एक बात तो उलमाए इस्लाम ने तय कर दी, इमाम वो होता है जो सुलबों को देखता है। जीते रहिए। इमाम वो होता है। देखिए ना, इमाम वो होता है जिसकी आवाज जो सुलबों को देखे। अब आलम इस्लाम ने इब्राहिम की इमामत पे इत्तेफाक कर लिया, जबकि वो लोगों का इमाम था। तो उसकी इमामत का दायरा कितना बुलंद होगा अगर वो कह दे कि मालिक अश्तर मैं सुलबों को देखकर कत्ल कर रहा था। इब्राहिम सुलबों तक आवाज पहुंचाता है। यह है जुमला जो अजीम है। इब्राहिम सुलबों तक आवाज पहुंचाता है, अली सुलबों को देख लेता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इब्राहिम की आवाज सुलबों तक गई है। आवाज पहुंचाना उतना कमाल नहीं है जितना देख लेना। चूंकि इमाम मुबीन थे, तवज्जो फरमा रहे। तो इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, कब इमाम बनाया? बचपन में क्यों नहीं बनाया? इमामत को महसूस करना, बचपन में क्यों नहीं बनाया? जब ईसा को नबूवत दे रहा है झूले में, ईसा को नबूवत दे रहा है झूले में। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, नबूवत दे रहा है ना, तो इन्हें भी जब पैदा किया था नबी बनाया था, उसे इमाम बना देता। इमाम कब बनाया? इमाम दो कदम, दो इकदाम पर बनाया है। मैं क्या कह रहा हूं? पहला इकदाम क्या था? उलमा लिखते हैं कि जनाब इब्राहिम ने, तवज्जो फरमाए, उनके ज़माने में बुत फरोशी बहुत थी। थोड़ा सा ये हिस्ट्री अपने इन बच्चों को पहुंचा दें, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो भूल जाएंगे। हिस्ट्री ये है कि जनाब इब्राहिम के ज़माने में बुत परस्ती बहुत थी, और उनके चचा थे, कहते थे वो भी बुत की बिजनेस करते थे। कहते बिजनेस करो, अल्लाह के दर रहना है तो करो, रहना है तो करो, लेकिन काम अपना करते रहना, वो समझेगा उनका काम हो रहा है। काम क्या करना? कहना बुतों की इज्जत मत करना। इनके तवज्जो फरमाएं, कुफ्र के मिजाज को कुरान ने कितने अच्छे अंदाज में पेश किया है। रस्सी बांधना और बांध के घसीटना। इब्राहिम घसीटते थे, और घसीटते हुए कहते थे कौन है जो इस खुदा को खरीदेगा जो न देखता है, न सुनता है, न समझता है, न बोलता है, न अपनी मदद कर सकता है, न किसी की मदद। कह के बस को उसको मारते भी थे कभी कभी। देखो ये मदद ही नहीं कर पा रहा, ये अपनी तो मदद करता नहीं, तुम्हारी क्या करेगा। लेकिन इंसान इतना गिरा हुआ था कि शाम तक बुत बिक जाते थे, बचता नहीं था। नहीं, आप पहुंचे नहीं वहां तक। शाम तक बुत बिक जाता था, एक भी बुत इब्राहिम की तबलीग की बिना पे बचता नहीं था। आलम इस्लाम ने जुमला लिखा है बड़ी जिम्मेदारी से, क्यों नहीं बचता था? इसलिए कि कुफ्र का मिजाज ये होता है कि वो रहनुमा ऐसे को बनाते हैं जो न रोकता हो न टोकता हो। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे खरीदते थे कि अगर इब्राहिम को मानेंगे तो टोकेगा, ये मत करो, ये करो, ऐसे मत रहो, वैसे रहो। ये तो इंसान चाहता नहीं, चाहता है आसानी से रहें, सब कुछ करें और अल्लाह माफ भी कर दे। तो ये कुफ्र का मिजाज है। रहनुमा ऐसे को बनाओ, हाय हाय, जो न रोकता हो न टोकता हो, और इक़दाम करने के लिए
کسی قوم میں انقلاب لانے کے لیے کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے. دیکھا یہ مانتے نہیں ہو تو ایک انقلاب لا دیے. انقلاب کیا لایا؟ سارے کو توڑ دیا. بتوں کو توڑنا ہی تو انقلاب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، بتوں کو توڑنا ہی تو انقلاب ہے، چاہے وہ پتھر کا بت ہو، چاہے رسم و رواج کا بت ہو. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. تو کیا گیا واقعہ آپ کو سنا ہے، ہتھوڑا لے کے سب کو توڑ دیا اور ایک بڑے والے کے ہاتھ میں تھما دیا. توجہ فرمائیں، کیا حساس ترین جملہ لکھا ہے. کفر کا مزاج پہچانیے گا، بات کہاں سے کہاں جائے گی. آیا آنے کے بعد انہوں نے دیکھا سارے بت ٹوٹے ہوئے. کہنے لگے یہ کیا ہوا، کس نے توڑا کس نے توڑا، پہلے پکڑو. تو علامہ شبلی نعمانی کفر کے مزاج پہ بہت عجیب سا جملہ لکھتا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں کہ حیرانی یہ تھی بت پرستوں پر کہ جنہیں مانتے تھے. توجہ فرمائے، شبلی نعمانی سے اعجاز نما جملہ لکھا گیا ہے. جسے مانتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، جس کا احترام کرتے تھے، پہلے ان کے دفن و کفن کا اہتمام کر لیں، پھر قاتل کے پیچھے نکلیں. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پہلے ان کے کفن دفن کا اہتمام کر لیتے. نہیں، کفر کا مزاج یہ ہے کہ جسے مانتا ہے اس کے کفن و دفن میں شریک نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ابراہیم آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی پکڑ کے لاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ. 3 اس گلی میں 3 اس گلی میں 3. پہچانتے نہیں تھے اکثر ابراہیم کو. یہاں مزاج امامت دیکھیے، مزاج دیکھ کے امامت ملتی ہے، ظرف دیکھ کے دیا جاتا ہے. بھونا ہوا دمبا پکا کے بیٹھے تھے، کوئی آ جائے کھانے والا. وہ 3 پہنچے، 3 یا 4 تھے. وہ کہنے لگے کہ ابراہیم سے پوچھتے، ابراہیم کو دیکھا ہے کہیں؟ ابراہیم کو جانتے کہاں رہتے؟ تو کہنے لگے آؤ پہلے کھانا کھا لو، ابراہیم کا پتہ ہم تمہیں بتا دیں گے. کھانا دیکھ کے مشن بھول گئے. تھوڑا ہنس لیجئے، تھوڑا. مومن کو ہنسانا عبادت ہے، عبادت عظمیٰ ہے. کسی مومن کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، وہ بھی فضائل کی بنا پہ، وہ قہقہوں کی بنا پہ نہیں. مومن کی علامت ہے کہ وہ باتیں سنتا ہے قرآن کی اور احادیث کی تو خوش ہوتا ہے. یہ آپ عبادت کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. کہا کہ آؤ بیٹھو پہلے کھانا کھا لو. کھانا دیکھ کے مشن بھول گئے اور خوب کھایا. پوچھا ابراہیم کا پتہ بتاؤ. توجہ فرمائیں، یہ ہے دلیل. یہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے، دلیل ہے. دل آزاری جاہلوں کا کام ہے، دلیل علماء کا کام ہے. یہ دل آزاری نہیں، دلیل دے رہا ہوں. بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے اب ابراہیم کا پتہ بتاؤ. کہ میں ابراہیم ہوں. تو اس میں جو ان کا 3 کا جو لیڈر تھا، اس نے کہا بھائی دیکھو ہماری غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ جس دسترخوان پہ کھایا ہو اسی کے قتل کا پروگرام بنا لیں. آئے ہائے آئے ہائے، چونکہ تمہارے دسترخوان پہ کھایا ہے میں نے اور تم نے اس دمبے کے بنانے میں بڑی زحمت اٹھائی ہے، لہذا اجرت لے لو. نہیں آپ پہنچے نہیں. اجرت ابراہیم نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن غیرت یہ ہے، کافر ضرور ہے، غیرت یہ ہے کہ نبی کی زحمتوں کی اجرت دی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نبی کی زحمتوں کی اجرت دی جائے. ایسے قرآن تھوڑی واقعہ نقل کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو فکر ہے، کچھ نہ کچھ تو معرفت ہے نا. تو کہنے لگے کہ ہم اجرت لینے کے قائل نہیں ہیں. کہنے لگے اگر آپ اجرت نہیں لیں گے تو اسی اجرت پر آپ سے جنگ کریں گے اور قتل کر دیں گے. اسی اجرت پہ جھگڑا کریں گے اور قتل کر دیں گے. اجرت لے لیجئے. وہ نبی ہی کیا جو موقع سے فائدہ نہ اٹھائے. اس نے کہا میری اجرت یہ ہے، آپ تھک گئے ہیں تو میں مجلس ختم کر دوں گا، مجھے نہ تھکائیے پلیز. توجہ فرمائیں. اجرت کیا ہے؟ کہ اجرت یہ ہے کہ میرے خدا کے سامنے سجدہ کر لو. یہ ہے معرفت خدا نہ ہونے کا نتیجہ. ذلت دیکھیں آپ. ایک دوسرے سے کہنے لگا بھائی ابراہیم کو پکڑیں گے انعام تو ملے گا. جیسے 360 ویسے ایک اور صحیح.
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر خدا کی عبادت کرو گے تو دنیا کے لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ گے. یہاں احتیاج یہ ہے کہ اس کے خدا کے سامنے بھی سجدہ کرو تاکہ ابراہیم گرفتار ہو جائیں. بکا ٹھیک ہے ہم اس پہ راضی ہیں کہ آپ کی اجرت یہ کہ آپ کے خدا کو سجدہ کر لیں. جیسے ہی سجدے میں گئے ابراہیم کا اختیار ختم ہو گیا. اللہ سے کہا پروردگارا سر جھکانا میرا کام ہے, دل کا جھکانا تیرا کام. محسوس کریں, سر کا جھکانا میرا کام, دل کا جھکانا تیرا کام ہے. چونکہ لوگوں کے امام تھے لہذا فطرت تک بات رک گئی, دل تک نہیں گئی. جہاں امام مبین ہے وہ جسم کا بھی امام ہے, دل کا بھی امام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو امامت کی پہلی شرط یہ ہے, نہیں, امامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ امام اس کو بناتا ہے جو بت شکن ہو, بت پرست نہیں. نہیں میں کہہ گیا بات, اس سے قیمتی دلیل نہیں ہوگی. امام کے بننے کی شرط یہ ہے, ارے میں کیا کہہ گیا, کہ وہ بت پرست نہیں, بت شکن ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول فتح مکہ کے بعد چاہتے تو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, وہ علی سے بت کیوں توڑوا رہا ہے؟ ہائے ہائے, وہ کاندھے پر سوار کر کے علی سے بت کیوں توڑوا رہا ہے؟ تاکہ دنیا دیکھے کہ علی بت شکن ہے, اور جو بت شکن ہوتا ہے امام وہی ہوتا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی شرط یہ ہے کہ بت شکن ہو, اسی لیے بچپن میں نہیں پہلے بت توڑوایا. اور دوسرے محافظ کعبہ ہو. ہائے ہائے, محافظ کعبہ. ابراہیم اس کعبے کی حفاظت کرو, اس لیے امام بنایا. اب جب امام بنایا, انی جاعلک للناس اماما, بس آخری بات ہے, اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ اتنی طاقت دے کہ میں جتنا مجھے اتنا سناؤں. آخری بات قرآن کی ذرا حساسیت کو ملاحظہ فرمائیں. اب جب امام بنا لیا تو ابراہیم کا ایک واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں, ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس قال ابراہیم, کیا امامت پر دلیل ہے, اللہ اکبر. لوگوں کا امام ہے, صرف یہ ذہن میں رکھیں, لوگوں کا امام بنایا. جب لوگوں کا امام بنایا تو شرف کیا دیا؟ آپ نے واقعہ بہت بار سنا ہوگا, اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی. ابراہیم نے کہا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں, سورہ بقرہ کی 260ویں آیت ہے یہ, کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. قرآن مجید میں مردے کے زندہ کرنے کا 3 واقعہ ہے. لے جائیں, یہ ہمارا خون جگر اور ہماری تلاش ہے صرف آپ کے لیے کہ آپ لے جائیں, معرفت حاصل کریں اور مجھے دعا دیں. 3 واقعہ ہے مردے کو زندہ کرنے کا, اور جس نے اللہ سے پوچھا کہ تو نے مردے کو کیسے زندہ کیا, اسے شرمندہ کیا ہے, اسے شرمندہ کیا ہے. پہلا واقعہ ابن ابی خلف, ایک شخص تھا, کافر تھا, منافق بھی تھا. پہلے کافر تھا, بعد میں منافق ہو گیا. اس کا نام تھا ابن ابی خلف. یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابتر کا تانا دیا تھا رسول کو, اور اللہ نے اسے ابتر بنایا تھا. یہ وہی شخص ہے. اس کا واقعہ ملتا ہے کہ یہ ایک کہیں سے ہڈی پا گیا, کسی مردے کی ہڈی پا گیا, اور ہڈی کو لایا اور رسول کے سامنے, جبکہ رسول بیٹھے ہوئے تو ان کے سامنے ہڈی کو یوں چھوا اور وہ پاؤڈر ہو گئی, اور پاؤڈر کر کے اس نے ذرات کو پھینک دیا آسمان میں. اور پھینکنے کے بعد کہتا ہے اے محمد یہ بتاؤ یہ خدا تمہارا
ان ہڈیوں سے کیسے زندہ کر لے گا؟ دیکھیں کون کتنا لے جاتا ہے. ان ہڈیوں سے تمہارا خدا کیسے زندہ کر لے گا؟ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ رسول جواب دیں، چونکہ اعتراض اللہ پہ تھا، لہذا فوراً آیت آئی. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 میں پورا واقعہ ہے. آپ بہت بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں، توجہ فرمائیں. 77 میں بڑا عجیب سا جملہ رکھا، اولم یرل انسانو انا خلقناہ من نطفۃ. اے رسول کہہ دو انسان اپنی حیثیت کو بھول گیا جبکہ اسے میں نے نطفے سے پیدا کیا. نہیں آپ محسوس کریں، یہ انسان، یہ شخص اپنی حیثیت کو بھول گیا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے جبکہ اسے نطفے سے بنایا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. چونکہ نطفے سے بنایا ہے لہذا میرے مقابلے پر آ رہا ہے. ارے آپ محسوس کریں، جو اللہ یا اس کے ولی کے مقابلے پر آئے کم سے کم اس کی بنیاد نطفے سے ہے، نور سے نہیں ہے. اے صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اسے ہم نے نطفے سے بنایا. فیضا ہوا خصیم و مبین، اور کھل کے میرا مقابلہ کر رہا ہے، میرے سامنے لڑ رہا ہے. ضربا لنا مثلا ونسی خلقہ، جبکہ وہ میرے سامنے ایسی مثالیں دے رہا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا. جو اپنی خلقت کو بھولتا ہے اسی پر اللہ کی معرفت اسے نہیں آتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا کہا؟ قالا من یحیی العظام وہی رمیم. اور یہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ رمیم ہو چکی ہے، پاؤڈر ہو چکی ہے. اے خدا کی قسم، یہاں پہ اللہ نے لہجے کو بدل دیا ہے، نہ جانے کون کیسے سمجھ لے گا. قل یحیی الذی انشأها اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اللہ اپنا نام نہیں لیتا، کہتا ہے اس سے کہہ دو اس ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ میں بنایا. ارے میں کیا کہہ گیا آپ سے، جس نے پہلی مرتبہ میں بنایا وہی ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، اور وہ بہترین خلقت کے راز جانتا ہے. وہ خدا نے اپنا نام نہیں لیا ہے، اس لیے کہ جب اس نے پہلی مرتبہ سے مراد آدم کی مٹی بنایا تو کیا کہا؟ ماں منع کا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ خلقت بیدیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جس نے وہاں بنایا وہی زندہ بھی کرے گا. دیکھیں نا قرآن کتنا حسین ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اب تک اللہ اپنی خلقت کی بات کرتا رہا، لیکن جب یہاں پر مسئلہ آیا، کوئی ظاہر توڑی ہے، کھلا کھلا توڑی کوئی کہہ دے گا کوئی، یہ تو فصاحت کا طریقہ ہی ہے. قل کہہ دو رسول یحیی الذی انشأها اول مرۃ، یہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ میں بنایا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے. نہیں، اگر نہیں پہنچے تو پھر لطف ہی نہیں ہے نا. وہ ہر خلقت کو جاننے والا ہے. کون جان رہا ہے؟ اللہ کی ہر خلقت کو. کوئی ذات تو ہے کہ جس کے سامنے خلقت ہے؟ اللہ کی ہر خلقت کو وہ جانتا ہے، خود نہیں کہہ رہا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، وہ اللہ کی ہر خلقت کو جاننے والا ہے. یہ ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، یعنی اللہ اور اس کی خلقت اور ہے. یہ اللہ کی ہر خلقت کو جاننے والا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا کہ اول خلقت تو ہم ہیں. اب جتنی خلقت وہ ہمارے بعد ہے. جو خلقت کو جانتا ہے وہی مردے کو زندہ کرے گا. اب سمجھ میں آیا کہ ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ کیوں ہوتا. تو جو فرما رہے ہیں، لطف آ رہا ہے یا ختم کر دوں؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ وہ زندہ کرے گا، اسے بگاؤ. اور اس کے بعد جملہ چل پھوٹ. بامبے میں کہیں اگر چلو
ہاں جیسے چل پھوٹ، یعنی کسی کو ذلیل کر کے بھگا دینا، کیسے ذلیل کر کے بھگاؤ، چل پھوٹ ہٹ آئندہ نہ آنا، چونکہ اس نے اللہ کی موت اور حیات کی خلقت پر اعتراض کیا، چونکہ منافق تھا ذلیل کر کے بھیج دیا. تو یہ پہلی موت اور حیات کی خلقت ہے. دوسری کہاں پر ہے؟ عجیب ہے، عجیب قرآن ہے، ہم اور آپ کتنا دور ہیں. وہ دوسرا کون سا واقعہ ہے؟ دوسرا واقعہ جناب عزیر کا ہے. جناب عزیر قالا، ایک بستی سے گزر رہے تھے. عزیر کا نام قرآن نے لیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ فرمان علی صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے تو حاشیے میں لکھا کہ یہ واقعہ عزیر سے منسوب ہے. جناب عزیر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. عزیر کا نام قرآن میں نہیں ہے. اس واقعے میں گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، چھت جو ہے وہ زمین پر الٹی ہوئی ہے اور اس میں کچھ لوگ مرے ہیں اور ان کی ہڈیاں ہیں. اللہ اکبر. ہڈیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کا سورہ بقرہ کی وہ تمام آیتیں ہیں، تقریباً 55 56 57 58 59 تک یہ واقعہ ہے اور 60 سے جناب ابراہیم کا واقعہ ہے. ملاحظہ کریں، دیکھیں نا عجیب سی بات ہے. قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. تو جناب عزیر نے کہا پروردگار یہ مرنے کے بعد انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ بس جیسی جملہ کہا نا، اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، عزیر کو 100 سال کے لیے موت دے دیا. نہیں آپ پہنچے نہیں واقعہ کو، واقعہ نہ سمجھ کے سنیں، فکر سمجھ کے سنیں. کیوں؟ عزیر جیسا نبی اگر یہ کہہ دے کہ پروردگار تو کیسے زندہ کرے گا، جب تک یہ باریکی محسوس نہیں کریں گے شاید اگلے جملے اور اگلی دلیل میں لطف نہ آئے. کیسے زندہ کرے گا یہی تو پوچھا تھا نا، لیکن چونکہ اس کی خلقت پر اعتراض ہے لہذا نبوت کا احترام کرتے ہوئے 100 سال سلا دیا. فَأَمَاتَ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال انہیں موت دے دی. اس کے بعد کیا کہا؟ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر انہیں اٹھایا. قَالَ کم لبست، اللہ نے کہا عزیر کتنا سوئے؟ کا لبست ہو یومن او بعض یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. نہیں قرآن ہے، آئے ہائے. 100 سال سونے کے بعد کہتے ہیں ایک دن یا دن کا کتنے تھکے تھے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے تھے. کہا نہیں لبست مئۃ عام، اے عزیر تم 100 سال سوئے. انظر الی شرابک و طعامک، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، اس کی بھاپ تک نہیں گئی ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لم یتجسن، اس کی بھاپ تک نہیں گئی ہے، کھانے کی گرمی تک نہیں گئی ہے. وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری کی طرف دیکھو کیسا سڑا پڑا ہے. نہیں آپ پہنچے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسا پڑا ہے، ہڈیاں دیکھو. 100 سال کے بعد جانور کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، اس حالت میں پڑا ہے. ایک جملہ کہنے دونوں ہی نبی کے پہلو میں تھے. ہائے ہائے دلیل ہے یہ، دونوں ہی نبی کے پہلو میں ہیں. دونوں ہی نبی کے پہلو میں ہیں، دونوں ہی نبی کے پہلو میں ہیں. لیکن جو کھانا پانی ہے اس پہ خرابی تک نہیں آئی، اور جو سواری ہے نبی کی سواری، لیکن نبی کا پہلو نہ بچا سکا. ارے میں کیا کہہ گیا آپ سے. پوچھا کھانا پانی کیوں بچا اور وہ کیوں نہیں بچا؟ کہ اس لیے کہ عزیر کو زندہ ہونے کے ساتھ جو چیز کام آنے والی تھی وہ تھی کھانا پانی. آئے ہے ابھی یہ جانور کام آنے والا نہیں تھا تو پہلو نہیں بچاتا، بچاتا یہ کہ کون نبی کے کام آیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیتے رہے. انظر الی حمارک، اپنے اس جانور کی طرف دیکھو. کہ عزیر دیکھتے رہنا، اس کی طرف نگاہ کرتے رہنا
کیسے ہم ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتے ہیں اور کیسے اسے زندہ کر دیتے ہیں. پروردگار کیوں کیا تو نے ایسا؟ اے کاش اس جملے کو سمجھ لیں. کیوں کیا؟ لِنَجْعَلَكَ آیَةً فِي النَّاسِ، تاکہ لوگوں میں اسے آیت بنا دیں. یعنی جسے آیت بناتا ہے اسے باقی رکھتا ہے. آئے ہائے، جسے آیت بناتا ہے اسے باقی رکھتا ہے. جو خدا 100 سال کسی نبی کو موت دے کر باقی رکھ سکتا ہے تو زندے کو 1100 سال کیوں نہ باقی رکھے گا؟ لِنَجْعَلَكَ لِنَجْعَلَكَ آیَةً فِي النَّاسِ، تاکہ تجھے لوگوں کے لیے آیت بنا دیں. جسے باقی رکھتا ہے اسے آیت بناتا ہے. مجلس کے شروع میں کیا کہا تھا؟ اللہ انہی کے اعمال کو حبط کرے گا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر اس نے پوچھا تو دھتکار کے بگا دیا. انہوں نے پوچھا تو ان کو کیا کیا؟ سلا دیا. اب 259 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے اور 260 آیت سورہ بقرہ کی ابراہیم کا. وقال ابراہیم، ابراہیم نے پوچھا رب ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیف تحیی الموتی، تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے تھا. آئے ہائے، یہی تو بات ہے نا، یہی ہے سماعت کا فن. ان کو بھی تو کرنا چاہیے تھا نا کچھ. تو کیا کہا؟ قال اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ہے ولکن لیطمئن القلب، میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے. امامت کا دائرہ ابراہیم کا اس جملے سے محدود ہو گیا. چونکہ لوگوں کا امام تھا، اطمینان کی اس منزل تک نہیں پہنچا. اللہ کے سامنے اپنے اطمینان کو ظاہر کر رہا ہے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کے سامنے اپنے اطمینان کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا امام ہے. لیکن جو امام مبین ہوتا ہے اسے اللہ خود مطمئن کہہ کے پکارتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ پلٹا، یہ امام مبین ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پڑھیں. تو چاہیے تھا کہ ابراہیم سے کہتا کہ کچھ بھی کرتا، لیکن کیا کیوں نہیں؟ آگے کہتا اچھا تمہیں ایسا کرنا ہے، تم چاہتے ہو؟ پروردگار یہ تو طریقہ ٹک نہیں ہے. نبی تو عزیر بھی تھے، تو کون سا ایسا عہدہ تھا؟ بس یہیں تک لانا تھا اور آج کی مجلس یہیں پہ ختم ہو جائے گی. کہا ایسا کرو 4 پرندہ لے آؤ اور چاروں کے قیمے کرو اور ملا دو آپس میں، ملا کے 4 پہاڑ پہ رکھ دو، آواز دے دو. اچھا 4 پرندے 4 نسل کے تھے، ایک مرغی، ایک گیدھ، ایک کوئی اور جانور، ایک کچھ اور تھا. 4 قسم کے جانور تھے، 4 نسل کے جانور. ان کو آپس میں کاٹا اور لا کے رکھ دیا. اب جب رکھ دیا تو چاہیے تھا کہ خود اللہ ہی اسے زندہ کرتا. نہیں پہنچے آپ. قرآن کی آیتیں جا کے دیکھیے گا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. چاہیے تھا کہ اللہ کہتا دیکھ ابراہیم میں اسے زندہ کر رہا ہوں. جب ابراہیم نے رکھ دیا تو ایک جملہ استعمال کیا جو مقام امامت کو بتا رہا ہے. ادعوہ، اے ابراہیم تم انہیں پکارو. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے امام وہ ہے جو مردے کو پکارے تو زندہ ہو جائے. نہ باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
امام وہ ہے، ادو ہو اے ابراہیم تم بلاؤ. خود زندہ نہیں کرتا. عزیر کے لیے کہتا کہ دیکھو دیکھو میں اس پہ ہڈی چڑھاتا ہوں. آئے ہائے. عزیر کے لیے نہیں کہتا کہ میں ہڈی چڑھاتا ہوں، میں اس ہڈی پہ گوشت میں چڑھاتا ہوں. اور ابراہیم سے کیا کہا؟ ادو ہو، بلاؤ ان مرے ہوئے کو بلاؤ. اور ابراہیم نے آواز دی. جانور پرندوں کا گوشت آپس سے جدا ہو کر اپنی سمت کی طرف بھاگا. ملی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور چاروں پرندے بن کے واپس آ گئے. جب لوگوں کے امام میں اتنی طاقت ہے کہ جو گوشت اگر پراکندہ کر دیے جائیں تب بھی سمیٹ کے بلا لیتا ہے، تو جو امام مبین ہے وہ کہیں بھی کوئی ہو آواز دے گا تو واپس آئے گا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. تو امام کی عظمت سمجھ میں آئی، چونکہ ابراہیم کو عہدہ امامت دیا تھا، چونکہ ابراہیم کو کہہ دیا تھا میں نے لوگوں کا امام بنایا، لہذا کہ اب تم بلاؤ. نبوت تک یہ نبی سے مراد آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی بھی امام ہے. آخری نبی بھی امام الرحمہ ہے. آپ اگر پڑھیں روایت میں تو امام الرحمہ ہے. رسول بھی امام کے عہدے پر فائز تھے، اگرچہ چونکہ نبوت کا کام کر رہے تھے لہذا امامت کی ضرورت نہیں پڑی. فضل امامت تھا. لیکن اور نبیوں میں رسول کے علاوہ کسی بھی نبی کو عہدہ امامت پر فائز نہیں کیا سوائے ابراہیم کے. یہ امامت کا عہدہ تھا کہ ابراہیم تم بلاؤ. اور لوگوں کے امام نے بلایا تو پرندے کا جو گوشت تھا اڑا، اور گوشت سے ملا. اسی لیے کہا جائے کہ جب امام ظہور کر کے آواز دیں گے تو مومن کے ساتھ مل کر آئیں گے. تمہیں جانور سمجھ میں آتا ہے، انسان سمجھ میں نہیں آتے. تو کیا ہے؟ امام نے فرمایا معرفت اللہ. اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اس کے امام کو پہچانو. اور کربلا والوں نے امام کو پہچانا تھا. ساری تیاری سجدے کی تھی. امام حسین اسلام کے لیے ملتا ہے کہ جب جو شب عاشور آ رہی تھی حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. یہ تو غم میں روئے ہیں، یہ تو بیٹے کے چھوٹنے کا دکھ تھا، یہ تو بھائی کے چھوٹنے غم تھا. لیکن اگر آپ روحانیت کی نگاہ ڈالیں تو حسین بہت مطمئن تھے. کیوں مطمئن تھے؟ اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. سب کو رخصت کر دیا. بھائی گیا، بچے گئے، معمولی ہے، سب چلے گئے. اس کے بعد آئے، عورتوں سے کہا خدا حافظ. یہ جلدی کیا ہے؟ کیا جلدی ہے؟ کسی نے روکا نہیں حسین کو. یہ نہیں ملتا کہ زینب نے کہا کہ نہیں بیٹھ جائیں بھائی 2 گھنٹہ آرام کر لیں. نہیں، زینب امام کو پہچان رہی تھی کہ امام کو جو اللہ سے ملنے کی للک ہے، اللہ کی وعدے کو پورا کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ حسین کو روک نہیں سکتا. نہیں کہا کہ بیٹھ جائیے 2 گھنٹہ رک جائیے، ابھی بیٹے کی لاش لے آئے ہیں، ابھی بھائی کے جنازے سے آئے. نہیں کہا. اس کے بعد آئے. بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، میں نے شب عاشور پڑھا تھا، بہت رویا ہوں. اس کے بعد جب گئے اور جانے کے بعد میدان کربلا میں پہنچے تھے اور آواز دی تھی. جب جانے لگے تو علی اصغر سے مل کے گئے تھے. جناب علی اصغر سے ملاقات کرنے جب گئے تھے تو رباب سے پوچھا تھا، ذرا نفس پہ ہاتھ رکھا کہ رباب گھبراؤ نہیں، بچہ زندہ ہے. یعنی جناب علی اصغر میں ہلنے تک کی صلاحیت نہیں تھی. جناب رباب نے پوچھا تھا مولا آپ امام وقت ہو، دیکھو یہ بچہ زندہ ہے کہ نہیں. بھئی یہ تصور ذہن میں رکھیے گا، جس بچے کو حسین دیکھ کے گئے تھے، جو پیاس کی شدت سے ہلنے تک کو مجبور ہو چکا تھا. جیسے حسین نے کربلا کے میدان میں آواز لگائی حل من ناصر ینصرنا، یہی پیاسا بچہ، اتنی جان آ گئی،
मेरा बाबा तन्हा है। वह एक बार अल्लाह अकबर, बस एक जुमला पढ़ना है। मैंने कहा था मसाइब सुनने का नाम नहीं है, मसाइब सोचने का नाम है, मसाइब हसासियत का नाम। मैं एक बार जैसे अली असगर ने उस हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहा, भूल गए कि हम प्यासे हैं। शायद हम क्यों होंगे जो झूले से जमीन पर आ गए। औरतों के रोने की आवाज बुलंद हो गई, हुसैन के कानों में आवाज गई, घोड़े को मोड़ के लाए। एक जुमले के लिए कहा है, जब भी रोना है तो जरूर दुआ करना। अली असगर इस्लाम का मर्तबा अल्लाह की निगाह में बहुत है। इमाम हुसैन ने किसी भी करबला के शहीद को याद नहीं किया है अपने आखिरी वसीयत में। जब चौथे इमाम के पास आए, ना अली अकबर का तस्करा मिलता है, ना अब्बास का तस्करा मिलता है, ना कासिम का तस्करा मिलता है। सिर्फ इतना कहा था और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था, बड़ी ललक से कहा था। क्या कहा था? बेटा सैयद सज्जाद, जब जिंदान शाम से छूट के जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना कि जब कभी ठंडा पानी पीना तो हुसैन की प्यास को याद करना। तीसरा जुमला क्या कहा था? लैतकुम फी यौम आशुरा जमीअन तंजुरूनी कैफ तस्कील तिफल फहब यरहमुन। तुम देखते, ऐ शियो होते तो देखते करबला में मैं कैसे अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था और कैसे जफाकार इनकार कर रहे थे। यहाँ पर उलमा लिखते हैं कि इस बात पर तहकीक कि पानी मांगने का तरीका क्या था, जिसको हुसैन ने अपनी मजलूमियत समझ के शियों तक पहुंचाया। पानी मांगने का तरीका क्या था? अल्लाह अकबर। एक बार वही तरीके का जुमला मिला है, ये बस सुन लीजिए और तड़प जाएंगे औलाद वालों। उसके बाद इमाम हुसैन ने बच्चे को कहा, रबाब ने कहा क्या बात है? कहा बच्चे ने गिरा दिया, लाओ मुझे दो। बच्चे को लिया, अबा का साया किया। अगर आप ज़ियारतों को जाओ, खुदा तुम्हें ज़ियारत नसीब करे, आप देखेंगे कि खैमगाह से सबसे दूर वो जगह है जहां अली असगर को तीर लगा था। हुसैन अली असगर को सबसे दूर ले गए, क्यों? कहीं मां खैमे से देख न ले। जब वहां पर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद जो हुसैन ने जुमला कहा है, बस वो जुमला सुन लीजिए। उससे ज्यादा मेरे में ताकत नहीं कि मैं मसाइब पढ़ चुका हूं। आने के बाद कहा, फौजे जफाकार, तुम्हारी निगाह में मैं खताकार हूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? जानते क्या जुमला का? हाज़त तिफली लतज़ब्बबा। अल्लाह अकबर। हाज़त तिफली लतज़ब्बबा। अरे मेरा बच्चा तज़ब्बुब के आलम में है। तज़ब्बुब जानते अरबी में किसे कहते हैं? मछली को जब पानी से निकाला जाता है तो उसकी 3 सूरत होती है। पहली सूरत ये, जब तक उसमें जान होती है वो मछली उठती है और गिरती है। उसके बाद दूसरी सूरत यह है कि जब जान थोड़ी सी खत्म होती है तो मछली करवट लेती है। अल्लाह अकबर। और तीसरी सूरत है कि जब मछली अपने आखिरी वक्त पर आती है तो अपने मुंह को खोलती और बंद करती है। इसको कहते हैं तज़ब्बुब। हुसैन कहते हैं, अरे मेरा बेटा तज़ब्बुब के आलम में है, कभी मुंह खोलता है। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस अज़ा को कबूल फरमा और गुनाहों को बख्श दे, नेक आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हाज़रीन पर रहमत नाजिल फरमा, अज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मातमदारान मज़लूम करबला, शियान हैदर करार, नौहा खान, मरसिया खान, उलमा, ज़ाकिरीन, मातमदार, ये जवान जहाँ कहीं भी हैं, इनकी जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारी के इस फ़र्ज़ को और इस ज़िम्मेदारी से सबकदोश होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी सज़ा को कबूल फरमा। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में सेहत कामिल अता फरमा। जो जवान बेरोज़गार है, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। परवरदिगारा जिन्हें रोज़ी दे उनको रोज़ी में बरकत नाज़िल फरमा। परवरदिगारा इन जवानों की जान माल आबरू की हिफाजत फरमा, बच्चों को सेहत व सलामती अता फरमा। उलमा अलाम मराज कराम का सा हमारे सरों पर कायम फरमा। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जाने सारों में शामिल फरमा। मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
یا حسین 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 اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ 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 اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام بیٹھا ہے جو خاک پہ بیٹھا ہے جو خاک پہ سجاد ہے دربان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ بیٹھا ہے جو خاک پہ بیٹھا ہے جو خاک پہ سجاد ہے دربان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ اجڑا ہوا ہے قافلہ اور بے ہوش تڑپے ساجدین طاق و سلاسل ہے جبین گھبرا گئی پر دانشین مر جائے نالا گر کہیں سجاد تیرے درد و غم سجاد تیرے درد و غم کیسے کروں بیان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ زینب کے سر میں ہے لہو سجاد نے کی گفتگو مشکل کشا کی آبرو لے کے نہ جا دربار تو بھولا بتائے شمر کیوں بھولا بتائے شمر کیوں شہزادیوں کی شان اجڑا ہو قافلہ اور شام کا زندہ اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا تاریخی زندہ کی تھی رات روشن نہ تھا کوئی دیا زینب نے روکے کی دعا ہے وارث ارض و سما جس حال میں بھی تو رکھے جس حال میں بھی تو رکھے تیرا ہے احسان اجڑا ہو قافلہ اور شام کا زندہ اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام
زیر تشت جو ہے سر پڑا یہ ہے بوسگاہ مصطفیٰ میں ہوں انما یرید اللہ مجھے کر دیا ہے بے ردا جو بہ رہا ہے تشت سے جو بہ رہا ہے تشت سے ہے خون عمران اجڑا ہے قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام چھینو سکینہ سے نصر آرام آیا لمحہ بھر روتی رہی پورا سفر کہتی رہی ہائے پدر مجبور قیدی کی بہن مجبور قیدی کی بہن دو پل کی ہے مہمان اجڑ ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن المجتبی ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله